الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علی حین یصبح عشرا وحین یمسی عشرا ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ۔ جس شخص نے ہر صبح اور ہر شام مجھ پر 10 مرتبہ درود پڑھا، قیامت کے دن اسے میری شفاعت نصیب ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فیضان قرآن کے آج کے اس سلسلے میں ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 130 سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اور ابراہیم کے دین سے وہی منہ پھیرے گا جس نے اپنے آپ کو بیوقوف بنا رکھا ہو، اور بے شک ہم نے اسے دنیا میں چن لیا، اور بے شک وہ آخرت میں ہمارا خاص قرب پانے والوں میں سے ہے۔ اس آیت مبارکہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت و شان اور ان کے دین سے پھرنے کا انجام بیان کیا ہے۔ روایت میں ہے کہ علماء یہود میں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے 2 بھتیجوں کو، جن میں ایک کا نام مہاجر تھا اور دوسرے کا نام سلمہ تھا، انہیں اسلام کی دعوت دی اور ان سے فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ عز و جل نے تورات شریف میں ارشاد فرمایا تھا کہ میں اولاد اسماعیل میں ایک نبی مبعوث فرماؤں گا جس کا نام احمد ہوگا، جو ان پر ایمان لائے گا وہ کامیاب ہوگا۔ یہ سن کر ان 2 بھتیجوں میں سے سلمہ تو ایمان لے آئے، لیکن مہاجر نے اسلام لانے سے انکار کر دیا۔ اس پر اللہ عز و جل نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ جو ابراہیم کے دین سے منہ پھیرنے والا ہے وہ وہی ہے کہ جس نے اپنے دل کو بیوقوف بنا رکھا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کا مقام و مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں بہت بلند ہے۔ سچے دین کی پہچان یہ ہے کہ وہ دین وہ ہوگا کہ جو سلف صالحین کا دین ہوگا، جس دین کے اندر اللہ کے مقرب ہوں گے، جس دین کے اندر اللہ کے پیارے ہوں گے، وہ دین اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا۔ کہ سچوں کا اس دین کو قبول کرنا اس کی صداقت اور اس کی سچائی کی نشانی ہے۔ پھر ارشاد فرمایا، اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ یاد کرو جب اس کے رب نے اسے فرمایا اللہ کے حضور اپنی گردن رکھ دو، تو اس نے عرض کی میں نے اپنی گردن اس کے لیے رکھ دی جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی انتہائی فرما برداری اور اطاعت گزاری تھی کہ اللہ عز و جل نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو حکم ارشاد فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً سر تسلیم خم کر دیا۔ یہاں فرمایا گیا اسلم کہ اطاعت پر ثابت قدم رہو، اپنی گردن رب کی بارگاہ میں جھکا دو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً ہر حکم پر عمل کرنے کے لیے تیار رہے۔ مزید ارشاد فرمایا وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔
اور ابراہیم اور یعقوب نے اپنے بیٹوں کو اسی دین کی وصیت کی کہ اے میرے بیٹو، بے شک اللہ نے یہ دین تمہارے لیے چن لیا ہے، تو تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام ان دونوں نے اپنی اولاد کو دین پر عمل کرنے کی، دین پر ثابت قدم رہنے کی اور اللہ عز و جل کی عبادت کی وصیت فرمائی، اور فرمایا کہ تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ اس آیت مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ آباء و اجداد جو فوت ہونے والے ہوتے ہیں انہیں صرف یہ نہ چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے مال کی وصیت کریں کہ یہ مال اتنا فلاں کو دے دینا، یہ مال اتنا فلاں کو دے دینا، صرف مال کی وصیت نہ کریں بلکہ مال کے ساتھ ساتھ دین کے بارے میں بھی ان کو وصیت کریں، دین کے بارے میں بھی ان کو تاکید کریں۔ عقائد صحیحہ، اللہ عز و جل کی عبادت، نماز روزے کی پابندی، زکوٰۃ کی ادائیگی اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل اور عقائد صحیحہ پر ثابت قدمی کی تلقین بھی انہیں کرنی چاہیے، جیسے حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے کی۔ پھر اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون۔ اے یہودیو، کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب کے وصال کا وقت آیا، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا اے بیٹو میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا ہم آپ کے معبود اور آپ کے آباء و اجداد ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے جو ایک معبود ہے اور ہم اس کے فرما بردار ہیں۔ تفسیر خازن میں ہے کہ یہودی یہ کہا کرتے تھے کہ ہم دین موسوی اس لیے نہیں چھوڑ سکتے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے وصال کے وقت ہمیں یہ وصیت فرمائی تھی کہ تم نے دین موسیٰ کبھی نہیں چھوڑنا، تم نے دین موسیٰ کبھی نہیں چھوڑنا، تم نے اپنا دین کبھی نہیں چھوڑنا۔ تو اللہ عز و جل نے ان کے رد کے اندر یہاں پر بیان فرمایا کہ اگر تمہیں یہ وصیت کی گئی تھی تو اے یہودیو کیا تم اس وقت موجود تھے جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے وصال کا وقت قریب آیا تھا؟ یہ تمہارے آباء و اجداد اس وقت موجود تھے جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے وصال کا وقت آیا؟ تو جب نہ تم اس وقت تھے اور نہ تمہارے آباء و اجداد اس وقت موجود تھے اور نہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایسی وصیت کی تھی، تو تم کیوں ان کی طرف غلط وصیت کو منسوب کرتے ہو؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو وصیت کی تھی وہ کیا تھی؟ اللہ عز و جل یہاں پر بیان فرما دی کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے وصال کا وقت آیا انہوں نے اپنے بیٹوں کو جمع فرمایا اور ان سے ارشاد فرمایا ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے جواب دیا نعبد الہک، ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے، و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، اور آپ کے آباء و اجداد ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے۔ تو اللہ عز و جل نے فرمایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہودیت پر قائم رہنے کی وصیت نہیں فرمائی تھی بلکہ اللہ کی عبادت اور اللہ کی اطاعت کا حکم دیا تھا۔ لہذا جس زمانے میں اللہ کا جو حکم ہوگا اسی پر عمل کرنا ہوگا، یہ نہیں ہے کہ ایک دین جو پہلے تھا اب بہرحال اسی پر عمل کرنا ہے اگرچہ وہ منسوخ ہو چکا ہو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کی یہی وصیت تھی کہ تم اللہ کے فرما بردار رہو گے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت گزار رہو گے۔ اس آیت مبارکہ میں ایک اور بات یہاں فرمایا گیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے اور آپ کے آباء و اجداد کے معبود کی۔
آباؤ اجداد میں کن لوگوں کو داخل کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ یہاں پر جو سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹے ہیں حضرت اسحاق کے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام بیٹے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ حضرت یعقوب کے والد یا دادا نہیں بلکہ ان کے چچا تھے۔ جب یہ ان کے چچا ہیں تو یہاں پر یہ کیوں فرمایا گیا کہ آپ کے آباؤ اجداد؟ جو چچا ہے وہ آباؤ اجداد میں تو نہیں آتا، آباؤ اجداد کے اندر تو باپ ہے، دادا ہے، پھر اس کا باپ ہے، پھر اس کا باپ ہے، یہ والا سلسلہ ہوتا ہے۔ تو اس کا مفسرین نے جواب یہ دیا ہے کہ اصل میں ایک تو یہ ہے، ایک عرف زمانہ عرب کا بھی اور ہمارے ہاں کا بھی یہ ہے کہ چچا کو جو ہے وہ باپ کے طور پہ شمار کیا جاتا ہے، چچا کے لیے باپ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا کا نام ہے آزر، اور قرآن پاک کے اندر اس کے لیے ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا لفظ بیان ہوا ہے، چچا لیکن اسے باپ کا لفظ دیا گیا۔ تو یہ اصل میں ایک عرف ہے، ایک رواج ہے کہ چچا کو بھی باپ بول دیا جاتا ہے۔ ایک اور نقطہ جو یہاں مفسرین نے بیان فرمایا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر پہلے ہے اور حضرت اسحاق علیہ السلام کا ذکر بعد میں ہے۔ اس کی وجہ کیا؟ اس کی دو وجہ بیان کی۔ ایک تو یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام سے 15-16 سال بڑے تھے، تو چونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے تھے لہذا ان کا تذکرہ بھی پہلے کر دیا۔ ایک دوسری وجہ یہ بیان کی کہ چونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد پاک سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ظہور ہوا، تو یہ ان کا ایک عظیم شرف تھا کہ ان کی اولاد سے ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوہ گر ہوئے۔ تو اس نسبت کی عظمت کی وجہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ مقدم کیا گیا اور حضرت اسحاق علیہ السلام کا تذکرہ بعد میں ہوا۔ پھر ارشاد فرمایا تلک امت قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ وہ ایک امت ہے جو گزر چکی ہے، ان کے اعمال ان کے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، اور تم سے ان کے کاموں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ اس آیت مبارکہ کا سیاق و سباق یہ ہے کہ جب یہودی دلائل کے میدان میں عاجز آ جاتے اور کوئی جواب ان سے نہ بن پڑتا تو وہ ضد میں آگے کہتے کہ بھئی اگر ہمارے عقیدے صحیح نہیں بھی اور ہمارے اعمال درست نہیں ہیں تو بھی ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارے آباؤ اجداد، ہمارے باپ دادا بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کے عقیدے اور ان کے عمل ہمارے لیے کافی ہیں، وہی ہمیں بخشوا کے لے جائیں گے اور ان کے اعمال کی وجہ سے ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ تو اس پر ارشاد فرمایا گیا تلک امتن، وہ ایک امت ہے قد خلت جو گزر چکی ہے، لہا ما کسبت، ان کے اعمال ان کے لیے ہیں، ولکم ما کسبتم، اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں۔ یعنی تم اس کے اوپر نازاں و فرحاں نہ ہو کہ ان کے اعمال تمہیں بچا لیں گے، ان کا عقیدہ تمہیں بچا لے گا، تمہیں ان کے عقیدے، تم سے ان کے عقیدے کا نہیں پوچھا جائے گا، تم سے تمہارے عقیدے کا پوچھا جائے گا، تم سے ان کے عمل کا نہیں پوچھا جائے گا، تم سے تمہارے عمل کا پوچھا جائے گا۔ تو ان کے اعمال ان کے لیے ہیں، تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں۔ اگر تمہیں بخشش کی تمنا اور آرزو ہے تو تمہیں اپنا عقیدہ اور عمل درست کرنا پڑے گا۔ اس سے پتہ چلا کہ صرف اپنے آباؤ اجداد کے بزرگ ہونے پر اتراتے پھرنا اور یہ کہنا کہ چونکہ میں فلاں کی اولاد میں ہوں لہذا مجھے عمل کی حاجت ہی نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں۔ ان کے اعمال ان کے لیے اور ہمارے اعمال ہمارے لیے۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اور اہل کتاب نے کہا یہودی یا نصرانی ہو جاؤ ہدایت پا جاؤ گے۔ تم فرماؤ ہرگز نہیں، بلکہ ہم تو ابراہیم کا دین اختیار کرتے ہیں جو ہر باطل سے جدا تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ تفسیر روح المعانی میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ارشاد فرمایا کہ یہودی سرداروں اور نجران کے عیسائیوں کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی۔ یہودی یہ کہتے تھے
کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سب سے افضل نبی ہیں، ہمارا دین بہت پرانا دین ہے، ہماری کتاب بھی تم سے پرانی ہے، لہٰذا ہمارا دین ہی برحق دین ہے، ہمارا دین ہی سب سے اعلیٰ دین ہے۔ اور یہ کہہ کر وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا، قرآن کے کتاب الہی ہونے کا اور انجیل وغیرہ کا انکار کرتے تھے۔ تو چونکہ وہ اپنے دین کو سب سے افضل کہتے، موسیٰ علیہ السلام کو سب سے افضل کہتے اور اس کے ذریعے دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے، اور یہ کہتے کہ بھئی اگر تمہیں نجات چاہیے تو تم یہودی ہو جاؤ، یعنی ہمیں جو اسلام کی دعوت دے رہے ہو اس کی بجائے تم یہودی ہو جاؤ۔ اور اسی طرح کا معاملہ عیسائیوں کا تھا۔ عیسائی بھی کہتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بڑا مرتبہ ہے، اللہ کے بیٹے ہیں، اتنے معجزات ان کے ہاتھوں سے ظاہر ہوئے، انجیل کتاب ان کے اوپر نازل ہوئی، ان کی یہی شان ہے، اندھوں کو بینا کرتے تھے، یوں وہ عظمت و شان بیان کرتے اور ساتھ ہی دعوت دیتے کہ ہمیں اسلام کی دعوت نہ دو بلکہ تم دین عیسائیت کو قبول کر لو۔ تو ان سب کے جواب نے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کو فرمائیں کہ ہم نہ یہودی ہوتے ہیں نہ عیسائی، بل ملت ابراہیم حنیفہ، ہم نے دین ابراہیمی کو اختیار کر لیا، جو ہر باطل سے جدا تھے اور جو مشرکوں میں سے نہ تھے۔ تو گویا فرما دیا کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تعلق رکھنے والے ہیں، جن سے تعلق رکھنے پر تم بھی فخر کرتے ہو، اور ہمارا دین وہ دین ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے، تو انہیں تو تم بھی اپنا پیشوا مانتے ہو، لہذا ہمیں اپنے دین میں آنے کی دعوت نہ دو بلکہ جن کو تم بھی اپنا بزرگ مانتے ہو ان کے دین میں آنے کے لیے تم تیار ہو جاؤ۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون۔ اے مسلمانوں، تم کہو ہم اللہ پر اور جو ہماری طرف نازل کیا گیا اس پر ایمان لائے، اور اس پر جو ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد کی طرف نازل کیا گیا، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا گیا، اور جو باقی انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے عطا کیا گیا، ہم ایمان لانے میں ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، اور ہم اللہ کے حضور گردن رکھے ہوئے ہیں۔ یہاں جس چیز کا بیان فرمایا گیا ہے، یہودیوں نے کہا تھا کہ یہودی ہو جاؤ اور بقیہ سارے دین باطل ہیں، عیسائیوں نے کہا تھا عیسائی ہو جاؤ اور بقیہ سارے دین غلط ہیں۔ اللہ عز و جل نے مسلمانوں کو حق بات بیان کرنے کا حکم دیا کہ تم یہ ان کو جواب دو کہ بھئی ہم اسلام کی دعوت دیتے ہیں، لیکن تمہاری طرح ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارے نبی سچے ہیں اور بقیہ کسی نبی کو ہم مانتے نہیں، بلکہ تم یہ کہو کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، جو کتاب ہماری طرف نازل کی گئی یعنی قرآن، اس پر ایمان رکھتے ہیں، جو حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب اور ان کی اولاد کو اللہ نے وحی عطا فرمائی، ہم اس وحی کو بھی تسلیم کرنے والے ہیں، اور جو حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا گیا ہم اس کو بھی ماننے والے ہیں، اور جو دیگر نبیوں کو عطا کیا گیا ہم اس کو بھی ماننے والے ہیں۔ گویا یہ فرما دیا کہ ہم عیسائیوں اور یہودیوں کی طرح نہیں کرتے کہ اپنی کتاب اور اپنے نبی کو تو مانیں اور بقیہ کتابوں اور بقیہ نبیوں کا انکار کر دیں۔ دین اسلام کے اندر ایسا نہیں، بلکہ ہمیں کیا فرمایا گیا؟ یہاں ارشاد فرمایا لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، یعنی ہم اس بات میں فرق نہیں کرتے کہ یہ نبی ہے اور یہ نبی نہیں ہے، بلکہ اللہ نے جس کو نبوت عطا فرمائی وہ اللہ کا نبی ہے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، وہ حضرت نوح بھی ہیں، وہ حضرت ابراہیم بھی ہیں، وہ حضرت اسحاق بھی ہیں، وہ حضرت یعقوب بھی ہیں، وہ حضرت یوسف بھی ہیں، وہ دیگر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ بھی ہیں۔ تو دین اسلام کا یعنی ہمارا ایک اہم ترین عقیدہ یہ ہے کہ ہم انبیاء میں نفس نبوت میں فرق نہیں کریں گے، ان کے مرتبوں میں فرق ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہیں، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، پھر حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ اس طرح انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام میں فرق مراتب ہے اور یہ قرآن میں بیان کیا گیا، لیکن ہم
ان کو نبی ماننے میں فرق نہیں کرتے، نفس نبوت اصل نبوت کے اندر سب برابر ہیں۔ اور اس سے ایک اور بات پتہ چلی کہ نبی ہونے کے اندر سارے انبیاء برابر ہیں، تو لہذا یہ نہیں کہیں گے کہ یہ اصلی نبی ہے اور یہ ذلی اور بروزی نبی ہے۔ یہ ذلی بروزی کی اصطلاح جو ہے یہ قادیانیوں کی نکالی ہوئی ہے، تو ہم یہ فرق نہیں کرتے کہ یہ اصلی نبی ہے اور یہ ذلی اور بروزی نبی ہے۔ ہر نبی اللہ کا اصلی نبی ہے، ہر نبی کی نبوت اصلی اور حقیقی ہے اور اسی کو ماننا ضروری۔ اور بقیہ یہ جو 2 نمبر کی نبوت کی بات کی جاتی ہے، ذلی اور بروزی، یہ سب باطل اور مردود اور دین اسلام سے یہ باہر ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ پھر اگر وہ بھی یوں ہی ایمان لائیں جیسا تم ایمان لائے ہو جب تو وہ ہدایت پا گئے، اور اگر وہ منہ پھیریں تو وہ صرف مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو اے حبیب ان قریب اللہ ان کی طرف سے تمہیں کافی ہوگا اور وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ یہاں جو فرمایا گیا یہودیوں اور عیسائیوں کے بارے میں یہ کہا گیا کہ ان آمنوا بمثل ما آمنتم، کہ یہودی عیسائی اے صحابہ اگر اسی طرح ایمان لے آئیں جیسے تم ایمان لائے ہو فقد اہتدوا، پھر تو وہ ہدایت پا گئے، یعنی صحابہ کی طرح اگر ایمان لے آئے پھر تو ہدایت پا گئے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ اس سے منہ پھیرے فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو پھر وہ اپنی ضد اور اپنی ہٹ دھرمی کے اندر ہیں اور ان سے ڈرنے کی حاجت نہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان قریب ان کی طرف سے اللہ آپ کو کفایت کرے گا، یعنی وہ آپ کے خلاف اپنے ہتھ کنڈے استعمال کریں گے، اپنی سازشیں کریں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن اللہ عز و جل ان کی طرف سے آپ کی کفایت فرمائے گا، آپ کی حفاظت فرمائے گا، آپ کو ان کے اوپر غلبہ عطا فرمائے گا۔ تو یہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تسلی بھی تھی اور ایک غیب کی خبر بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو غلبہ اور فتح و نصرت عطا فرمائے گا، اور پھر بعد میں یہ خوشخبری پوری ہوئی، یہ غیب کی خبر پوری ہوئی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان سب پر غالب آئے۔ بنو قریظہ اور بنو نذیر یہ سارے کے سارے قبیلے جو ہے یہ مغلوب ہوئے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان ان پر غالب ہوئے۔ اور اسی کے ساتھ یہ بھی پتہ چلا کہ صحابہ کا ایمان اللہ کی بارگاہ میں ایک معیار ہے، کہ فرمایا کہ اگر یہ لوگ ایسے ایمان لائیں جیسے صحابہ ایمان لاتے ہیں تو پھر یہ ہدایت پا گئے۔ تو لہذا صحابہ کا ایمان اللہ کی بارگاہ میں ایک معیار ہے، جس کا ایمان صحابہ کے ایمان کی طرح ہے وہ ہدایت پا گیا، وہ کامیاب ہے، اور جو صحابہ کے ایمان سے ہٹ کر کوئی اور طرح کا ایمان رکھتا ہے یا معاذ اللہ صحابہ کے ایمان پر ہی کلام کرتا ہے تو وہ اپنے ایمان کی خیر منائے کہ اس کا اپنا ایمان درست نہیں۔ پھر فرمایا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن لہ عابدون، ہم نے اللہ کا رنگ اپنے اوپر چڑھا لیا اور اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہے، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ ہم نے اللہ کا رنگ اپنے اوپر چڑھا لیا، اس کا سیاق و سباق اصل میں یوں ہے کہ عیسائیوں کا ایک طریقہ تھا بھی اور ہے بھی کہ جب یہ کسی کو اپنے دین میں داخل کرتے ہیں یا ان کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو یہ اس کو پیلے رنگ کے پانی کے اندر جو ہے غوطہ دیتے ہیں، جس کو کہتے ہیں کہ بپتسمہ دیا، اور یہ پانی میں غوطہ دینے کے بعد کہتے ہیں کہ اب یہ سچا عیسائی ہو گیا۔ تو اب یہ سچا عیسائی ہو گیا، اس کے جواب میں فرمایا کہ یہ جو ظاہری رنگ ہے یہ کسی کام کا نہیں، کہ ظاہری رنگ میں غوطہ دے کے کہہ دیا کہ یہ سچا عیسائی ہو گیا، یہ کسی کام کا نہیں ہے۔ تم ان کے جواب میں کہو کہ یہ تمہارے ظاہری رنگوں کا ہم اعتبار نہیں کرتے، صبغۃ اللہ، ہم نے اللہ کا رنگ اختیار کر لیا، یعنی اللہ کا رنگ اختیار کر لیا کہ ہم عقیدہ توحید، اللہ کی محبت اور جن چیزوں پر عقیدہ رکھنے کا اللہ نے حکم دیا وہ عقیدہ ہمارے ظاہر و باطن میں سرایت کر گیا۔ جیسے رنگ کپڑے کو دیا جائے تو رنگ جو ہے وہ کپڑے کے اندر باہر ہر طرح سرایت کر جاتا ہے اور وہ شے اسی رنگ میں رنگی ہوئی ہوتی ہے، اسی طرح فرمایا کہ ہم نے اللہ کے رنگ کو اختیار کر لیا۔ عقیدہ توحید، دین اسلام، دین حق جو ہے وہ ہمارا ظاہر بھی بن گیا، ہمارا باطن بھی بن گیا، اب ہمارا ظاہر اور باطن اسی دین کے رنگ میں رنگا ہوا ہے، تو لہذا ہمیں کسی اور رنگ اختیار کرنے کی ضرورت نہیں۔ صبغۃ اللہ، ہم نے اپنے اوپر اللہ کا رنگ چڑھا لیا، ومن احسن من اللہ صبغہ، اور اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہے۔
پھر فرمایا قل اتحاجوننا فی اللہ وہو ربنا وربکم ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم ونحن لہ مخلصون، تم فرماؤ کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی، اور ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں اور ہم خالص اسی کے ہیں۔ یہاں فرمایا گیا قل اتحاجوننا، اے حبیب تم ان سے فرماؤ کہ کیا ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو۔ تو اس پر یہودیوں کے ایک اعتراض کا جواب دیا۔ یہودی اپنے دین کے سچا ہونے پر عجیب و غریب دلائل دیتے تھے، جیسے یہ دلیل ابھی جو بیان کی کہ ہمارا دین تو پہلے سے چلتا آ رہا ہے، ہمارے موسیٰ علیہ السلام بڑے افضل نبی ہیں اور ہماری کتاب بھی تم سے پرانی کتاب ہے۔ تو ان کے جواب میں فرمایا گیا کہ یہ جھگڑنے کی کون سی بات ہے کہ دین پرانا ہے، ہم کون سا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انکار کر رہے ہیں، یا ہم کون سا تورات شریف کا انکار کرتے ہیں۔ ہم تورات کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، اور دین موسیٰ کو ان کے زمانے میں حق مانتے ہیں، تو تم ہم سے کس بات میں جھگڑتے ہو؟ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، اللہ ہمارا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ تو اللہ ہمارا اور تمہارا رب ہے، اس کی مرضی ہے، چاہے تو عربیوں میں سے کسی کو رسول بنا دے، چاہے تو بنی اسرائیل میں سے کسی کو نبی بنا دے، چاہے تو کسی اور میں سے نبی بنا دے۔ تو نبی بنانا یہ تو اللہ کا اختیار ہے، اس میں اس بات کا تو کوئی تعلق نہیں ہے کہ پہلے سے کون چلتا آ رہا ہے، پرانی کتاب کس کی ہے اور پرانا نبی کون سا ہے، اس میں اس بات کا کوئی دخل نہیں۔ اللہ ہمارا اور تمہارا رب ہے، تو وہ جس کو چاہے نبی بنا دے۔ تو اب اس نے آخری نبی عرب بنی اسماعیل میں سے منتخب کیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا، لہذا اب نجات انہی کو نبی ماننے کے اندر ہے۔ اور پھر فرما دیا وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم خالص اسی کے ہیں، ہم خالص اللہ کے ہیں، اللہ کے ساتھ نہ کسی کو شریک کرتے ہیں، عبادت اور اطاعت خالص اسی کی کرتے ہیں، لہذا عزت کے مستحق ہم ہوئے۔ پھر فرمائے ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ہودا او نصارا قل اانتم اعلم ام اللہ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون۔ اے اہل کتاب، کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد یہودی یا نصرانی تھے؟ تم فرماؤ کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جس کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی گواہی ہو اور وہ اسے چھپائے، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔ یہاں جو فرمایا گیا کہ اے یہودیو تم کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد یا یہودی تھے یا نصرانی، یعنی یہودی کہتے تھے کہ یہ سارے یہودی تھے اور عیسائی کہتے تھے کہ یہ سارے عیسائی تھے۔ اللہ عز و جل نے یہاں مسلمانوں کو ایک بڑا لاجواب جواب ارشاد فرمایا کہ ان سے کہو کہ تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے۔ یہودیوں تم جو دعویٰ کرتے ہو اور عیسائیوں تم جو دعویٰ کرتے ہو، تمہیں زیادہ علم ہے یا اللہ کو زیادہ علم ہے؟ تم کہتے ہو کہ یہ سارے کے سارے یہودی تھے، عیسائی کہتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے عیسائی تھے، اور اللہ عز و جل یہ فرماتا ہے کہ یہودیت اور عیسائیت یہ تو آئی ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد میں ہے۔ تو جب یہ دین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد میں آئے تو حضرت ابراہیم اس دین کے اندر کیسے داخل ہو گئے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اس دین میں تب داخل ہوں کہ یہ دین پہلے سے ہوں، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے اور اس دین کی تبلیغ فرمائے، تب وہ اس دین میں داخل ہوتے ہیں۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام پہلے گزرے، یہ دین بعد میں آئے، تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دین میں کیسے داخل ہو گئے؟ تو فرمایا قل اانتم اعلم ام اللہ، تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اپنے پاس موجود اللہ کی گواہی کو چھپائے، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔ یہاں جو اللہ کی گواہی چھپانے کا تذکرہ ہے وہ کون سی ہے؟ وہ ہے جو اللہ عز و جل نے تورات اور انجیل میں عطا فرمائی۔ تورات کے اندر ارشاد فرما دیا کہ آخر الزمان نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے۔ عیسائیوں کو تو بالکل واضح طور پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرما دیا تھا مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد،
کہ میں اس نبی کی بشارت دینے والا ہوں جو میرے بعد تشریف لانے والے ہیں، ان کا نام نامی اسم گرامی احمد ہوگا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی بشارت عطا فرمائی۔ تو جب ان نبیوں کی طرف سے بشارتیں موجود، پھر تورات اور انجیل کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ موجود ہے، تو یہ گواہی یہودیوں اور عیسائیوں دونوں کے پاس موجود، اور اس کے باوجود یہودی اور عیسائی دونوں نے اپنا طرز عمل جو گواہی کے بارے میں ہونا چاہیے اس کے برخلاف کیا۔ اللہ نے جب ان سے عہد لیا تھا، جب ان کو ایک چیز کا علم عطا فرمایا تھا، تو انہیں چاہیے تھا کہ ایک تو اس کے مطابق عمل کرتے یعنی خود ہی مان لے آتے۔ دوسرے نمبر پہ ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ یہ علم دوسروں تک پہنچاتے، وہ اپنی قوم کو یہ باتیں بتاتے، اپنے لوگوں تک یہ باتیں پہنچاتے، لیکن انہوں نے ہر طرح اس کے خلاف کیا۔ اولاً خود ایمان نہیں لائے، اور دوسرا اپنے قوم والوں کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں نہیں بتایا، یا بتایا تو توڑ مروڑ کر بتایا، جو لکھا ہوا ہے اس سے ہٹ کر بتایا، جیسی صفات بیان کی گئی ہیں اس سے ہٹ کر بتایا۔ تو یوں یہودیوں اور عیسائیوں دونوں نے اللہ عز و جل کی گواہی کو چھپایا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تھی۔ تو اس پہ فرمایا کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون، جس کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی گواہی ہو اور وہ اسے چھپائے۔ تو لہٰذا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان جو ہے، جو قرآن میں اور جو دیگر کتابوں میں بیان کی گئی ہے، یہ اللہ عز و جل کی گواہی ہے۔ تو اب جو شخص سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان کو چھپاتا ہے اور اسے بیان نہیں کرتا، وہ وہی اسی یہودیت والے طریقے کے اوپر وہ چلتا آ رہا ہے، اور اس کو اللہ عز و جل نے ظالم قرار دیا، اور اس کے بارے میں وعید بھی ارشاد فرما دی کہ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔ پھر فرمایا تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ وہ ایک امت ہے جو گزر چکی ہے، ان کے اعمال ان کے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، اور تم سے ان کے کاموں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ یہ آیت مبارکہ کا وہی جز ہے جو اس سے پہلے بھی گزرا، یہ جس میں فرمایا گیا کہ یہودی جو یہ کہتے تھے کہ ہمارے اعمال اور ہمارے عقیدے میں اگر خرابی بھی ہے تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمارے بزرگوں کے عقیدے صحیح تھے اور ہمارے بزرگوں کا بڑا مرتبہ تھا اور ہمارے بزرگوں کی بڑی شان تھی، وہ ہمیں بخشوا لیں گے۔ تو اس پر پھر فرما دیا کہ وہ ایک امت ہے جو گزر چکی، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں اور ان کے لیے ان کے اعمال ہیں، اور تم سے ان کے عملوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ انہوں نے اعمال حسنہ کیے تو تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے اعمال حسنہ کیے لہذا تمہیں اجر و ثواب دے دیا جائے، بلکہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور یہ جو یہاں پر بیان فرمایا گیا، اس کا سیاق و سباق تو یہودیوں اور عیسائیوں کے حوالے سے، لیکن اس میں ہمارے لیے بھی درس ہے، ہمارے لیے بھی اس کے اندر ایک عبرت کا ایک بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے کہ ہمیں بھی اپنے اعمال پر اپنے آپ کو پرکھنا چاہیے۔ سلطان پیدرمبود کے میرا والد جو ہے وہ بہت بڑا بادشاہ تھا، اس پر دار و مدار نہیں، ہر آدمی کا اپنا عمل جو ہے وہ اس کو کام دے گا اور وہ اس کے لیے مفید ثابت ہوگا۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے اندر اللہ عز و جل دوسروں کے عمل کی برکت سے آدمی کو فائدہ پہنچاتا ہے، لیکن اس پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ بزرگوں کی شفاعت ہمیں نصیب ہوگی، انشاءاللہ ضرور نصیب ہوگی، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف ہم شفاعت کی امید پر بیٹھ جائیں اور اعمال سے غافل ہو جائیں۔ اعمال کے ذریعے ہم کوشش کرتے رہیں گے اور شفاعت کی امید رکھیں گے۔ تو لہذا اپنے اعمال کو چھوڑ کر صرف دوسروں کے اعمال کے اوپر بھروسہ کر لینا، یہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پسندیدہ نہیں۔ اللہ عز و جل ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔